کسی طیارے کے ہائی جیک ہونے کے بعد ٹی وی سکرینز پر جو مناظر زیادہ نظر آتے ہیں ان میں جہاز کے ارد گرد سیکورٹی اہلکاروں اور گاڑیوں کی تیزی سے حرکت کے ہوتے ہیں۔ لیکن 2 دہائیوں قبل صحافیوں کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب انہوں افغانستان کے صوبہ قندھار کے ایئرپورٹ پر ہائی جیک ہونے والے طیارے کے گرد بختر بند گاڑی کے بجائے ایک شخص کو سائیکل پر چکر کاٹتے دیکھا۔ یہ کہانی اس انڈین طیارے کی ہے جسے اڑان بھرنے کے بعد ہائی جیک کیا گیا اور پھر اسے 3 ایئرپورٹس پر اتارنے کے بعد قندھار پہنچایا گیا۔ تاریخ میں افغانستان کے صوبہ قندھار کی اہمیت کسی طرح سے بھی کابل سے کم نہیں رہی، مگر 90 کی دہائی سے پہلے بین الاقوامی میڈیا نے اس صوبے کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ یہ 24 دسمبر 1999 کی بات ہے جب انڈین ایئر لائنز کا طیارہ 814 نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو سے انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی کے لیے اڑا۔ اس ایئر بس میں 176 مسافروں کے علاوہ پائلٹس سمیت جہاز کے عملے کے 15 افراد سوار تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپنی منزل کی جانب روانگی پر مسافر انتہائی خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی کیونکہ جب یہ طیارہ انڈین فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایک نقاب پوش شخص اٹھا اور کاک پٹ کی جانب بڑھا۔ اس نقاب پوش نے طیارے کے پائلٹ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے طیارے کا رخ لکھنؤ کے بجائے مغرب میں لاہور کی جانب نہیں موڑا تو وہ طیارے کو بم سے اڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے 4 دیگر نقاب پوش ساتھی بھی کھڑے ہوئے اور جہاز کے مختلف حصوں میں پوزیشن سنبھال لیں۔ ہائی جیکنگ تصویر کا ذریعہ گیٹی امیجز۔ قندھار ایئرپورٹ سے پہلے طیارہ کہاں گیا؟ اگرچہ طیارے کے پائلٹ کیپٹن دیوی شرن نے دلی کے بجائے طیارے کا رخ لاہور کی جانب موڑا، لیکن اس سفر کے لیے ان کے پاس ایندھن ناکافی تھا۔ یہ وجہ تھی کہ ہائی جیکروں کے اتفاق سے طیارے کو انڈین پنجاب کے شہر امرتسر میں اتارا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے کی لینڈنگ پر انڈین پولیس نے ہائی جیکروں کے خلاف کارروائی کی تیاری کی تھی، اور شاید ہائی جیکرز نے یہی خطرہ محسوس کرتے ہوئے طیارے کے پائلٹ کو ایندھن لیے بغیر ہی لاہور کے لیے اڑان بھرنے پر مجبور کیا۔ ابتدائی طور پر پاکستانی حکام نے طیارے کو لاہور میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور اس مقصد کے لیے ایئرپورٹ کی لائٹس کو بند کر دیا گیا، لیکن ہائی جیکروں کے دباؤ کے باعث پائلٹ کے پاس ایندھن بھرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور بالآخر طیارے کو لاہور ایئرپورٹ پر اتارنے کی اجازت دی گئی۔ تاہم ایندھن بھرنے کے بعد پاکستانی حکام نے طیارے کے پائلٹ کو فوری طور پر لاہور ایئرپورٹ چھوڑنے کا کہا۔ لاہور کے بعد یہ طیارہ دبئی ایئرپورٹ پہنچ گیا اور وہاں ہائی جیکروں نے 27 مسافروں کو طیارے سے اترنے کی اجازت دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈین حکام نے دبئی ایئرپورٹ پر طیارے کو ہائی جیکروں سے چھڑانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکام سے کارروائی کی اجازت کی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ طیارہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے ایئرپورٹ پہنچا اور ہائی جیکنگ کے اختتام تک وہیں کھڑا رہا۔ قندھار میں طیارے کے اترنے کے چند گھنٹے بعد وہاں صحافیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ چونکہ قندھار ایئرپورٹ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے قریب ہے، اس لیے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمائندے سب سے پہلے کوئٹہ پہنچے۔ کوئٹہ سے جو صحافی سب سے پہلے قندھار پہنچے تھے ایوب، جبکہ ان کے بعد پہنچنے والوں میں شہزادہ ذوالفقار اور AFP سے وابستہ معروف فوٹوگرافر بنارس خان شامل تھے۔ 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود ہائی جیکنگ کے شروع سے اختتام تک کے تمام مناظر اب بھی ان افراد کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایوب ترین نے بتایا کہ وہ پہلے روز قندھار میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ مان رمضان میں پیش آیا تھا۔ جب ہم سحری کے لیے اٹھے تو ہوٹل میں موجود لوگ ہمیں گھور کر دیکھنے لگے کہ بغیر داڑھی کے یہ مخلوق کہاں سے آئی ہے۔ ہوٹل میں موجود لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ کسی انڈین طیارے کو اغوا کر کے ان کے شہر کے ایئرپورٹ پر لایا گیا ہے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ انہوں نے قندھار ایئرپورٹ پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی وہ ایک شخص کا سائیکل پر ایئرپورٹ آنا اور اسی سائیکل پر طیارے کے گرد چکر لگانا تھی۔ بنارس خان کے مطابق وہاں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے سائیکل موٹر سائیکل پر ہی گشت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات پر حیران تھے کہ ایسے موقعوں پر تو بختر بند گاڑیاں اور سیکیورٹی کے جدید آلے ہونے چاہئیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ شہزادہ ذوالفقار کے مطابق ان کے استفسار پر بتایا گیا کہ جو شخص زیادہ تر سائیکل پر چکر لگاتا تھا وہ ایئرپورٹ کے علاقے کی پولیس میں SHO کے رتبے کا اہلکار ہے۔ چونکہ ایئرپورٹ بالخصوص طیارے کے قریب سردی سے بچنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا، جس کے باعث سیکیورٹی پر مامور طالبان اہلکاروں نے اس کا حل میدان میں لکڑیاں جلا کر نکالا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لکڑیاں بہت زیادہ دور نہیں بلکہ جہاز کے بالکل قریب جلائی جاتی تھیں۔
انہوں نے بتایا کہ کسی بھی طیارے کے نیچے آگ جلانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا ہے، لیکن طالبان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی اور اس کا خیال رکھے بغیر اس کے بالکل قریب آگ جلاتے رہے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ جس طرح قیام کے حوالے سے صحافیوں کو مشکلات کا سامنا تھا، اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے بھی یہ مشکل درپیش تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے ایک دو روز اس حوالے سے مشکلات زیادہ تھیں، لیکن بعد میں یہ مشکل کسی حد تک حل ہو گئی کیونکہ ریڈ کراس کے ایک طیارے میں خوراک وہاں لائی جاتی رہی۔ تاہم بعض صحافی کھانا کھانے کے لیے شہر بھی جاتے رہے۔ ایوب ترین نے بتایا کہ طالبان کی جانب سے طیارے میں موجود مسافروں اور دیگر افراد کو طالبان کی جانب سے کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جاتی رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کا فوڈ پیکج ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ایک روٹی، ایک لیگ پیس اور ایک مالٹے پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ طیارے کے مسافروں نے اس کھانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر وقت یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد کھانے کا مسئلہ حل ہوا کیونکہ اسلام آباد سے اقوام متحدہ کے ایک طیارے میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے کھانا آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ چونکہ وہ ایک اہم واقعے کی کوریج کے لیے گئے تھے، اس لیے وہ رات کو ایئرپورٹ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ رات کو کوئی بھی بڑا واقعہ ہو سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دنوں غضب کی سردی تھی اور رہائش کا مناسب انتظام نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شدید سردی سے بچاؤ کے لیے ان کے پاس صرف گاڑیاں تھیں۔ جتنے دن صحافی وہاں رہے، ان کے پاس جو گاڑیاں تھیں، انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے ان کو مستقل اسٹاک رکھا اور وہ گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر سردی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ میں نے کوئٹہ سے جو جوتے پہنے تھے، شدید سردی اور وہاں سونے کی مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے 2-3 روز تک ان جوتوں کے تسمے تک نہیں کھولے۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں سردی میں مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں سو سکتے تھے، وہاں اس اہم واقعے کی اہمیت کے پیش نظر کسی کے لیے نیند پوری کرنا ممکن بھی نہیں تھا، اس لیے وہاں موجود صحافیوں نے باری باری 4-4 گھنٹے سونے کا فیصلہ کیا۔ بنارس خان نے بتایا کہ ہائی جیکنگ کے تیسرے روز طیارے کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یرغمالی مسافروں کو ایک بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے ایئر کنڈیشننگ سسٹم کا چلنا ناگزیر تھا، تاہم جب ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہوا تو پریشانی بڑھ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ انڈین حکام تسلسل کے ساتھ قندھار ایئرپورٹ آ رہے تھے، ان کے ساتھ انڈین انجینئر بھی آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان انڈین انجینئرز میں سے ایک کو اندر لے جایا گیا اور وہ خرابی کو دور کر کے نکل گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خرابی دور کرنے کے بعد جب انڈین انجینئرز کو صحافیوں نے کچھ کہنے کے لیے مجبور کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہائی جیکرو نے ان کو جہاز کے کسی اور حصے میں جانے نہیں دیا بلکہ ان کو اس جگہ لے گئے جہاں فالٹ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ صحافیوں کی بہت زیادہ کوشش کے باوجود انڈین انجینئرز نے بہت زیادہ باتیں نہیں کی، تاہم یہ بتایا تھا کہ جو ہائی جیکرز ہیں وہ عام ہائی جیکرز نہیں بلکہ ان کو جہاز کے بارے میں بھی بہت ساری معلومات ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ ہائی جیکر ایک شخص کو طیارے کے اندر صفائی کرنے کے لیے چھوڑتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہی ایک شخص جہاز کے مسافروں کا حال جاننے کا ذریعہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ شخص باہر آتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ جہاز کے مسافر انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صفائی والا شخص بتاتا تھا کہ ہائی جیکر ان کو کسی بھی مسافر سے بات نہیں کرنے نہیں دیتے بلکہ جلدی سے کام ختم کر کے نکلنے کا کہتے تھے۔ انڈین سمجھ گئے تھے کہ وہ پھنس گئے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ انڈین حکام مذاکرات کے لیے متعدد باہر آئے اور طالبان حکام سے بات چیت کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈین حکام کی شاید بہت کوشش ہوگی کہ وہ اغوا کاروں کی بات کو نہ مانیں، لیکن وہاں انہوں نے جو آثار دیکھے تو انہیں سمجھ آ گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ پھنس گئے ہیں اور اس سے نکلنا ممکن نہیں، جس کے باعث انہیں اغوا کاروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان عسکریت پسندوں کو رہا کرنا پڑا جن کی رہا کے لیے جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ کمانڈو ایکشن کی تیاری۔ بنارس خان نے بتایا کہ جب شروع کے پہلے 1-2 روز میں مسئلہ حل نہیں ہوا تو طالبان کی جانب سے کسی کارروائی کے آثار نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے کوئی خاص فورس نہیں تھی بلکہ وہی طالبان جو ایئرپورٹ پر ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کے اوپر وہ والی وردی پہنی جو کہ عام طور پر ایئر فورس کے اہلکار پہنتے ہیں، تاہم عملی طور پر طالبان کی جانب سے شاید کسی نقصان سے بچنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تاہم شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ طالبان کی جانب سے جو لوگ ایئرپورٹ پر تھے جو وہاں آتے جاتے تھے، ان کو ایسی کسی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ اس دوران وہاں طالبان کی جانب سے بتایا گیا کہ انڈین حکومت کی جانب سے کمانڈو ایکشن کا بھی کیا گیا لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔
ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے یہ بتایا تھا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی فورس کو اپنی سرزمین پر کارروائی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ اور دیگر حکام کی قندھار ایئرپورٹ آمد۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین تک قندھار ایئرپورٹ طالبان کے اعلیٰ عہدیداروں اور انڈین حکام کی آمد و رفت کا مرکز رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کے جو نمایاں عہدیدار وہاں آتے رہے، ان میں سابق وزیر خارجہ عبد الوکیل متوکل اور سابق وزیر ہوا بازی و گورنر قندھار ملا اختر عثمانی کے علاوہ انڈیا کے سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ نمایاں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جسونت سنگھ کو 2 مرتبہ قندھار ایئرپورٹ آنا پڑا تھا، ایک مرتبہ وہ مذاکرات کے سلسلے میں آئے تھے، جبکہ دوسری مرتبہ وہ اس روز آئے تھے جب ہائی جکروں کے مطالبے پر انڈین جیل میں قید مولانا مسعود اظہر، مشتاق زرگر اور احمد عمر سعید شیخ کو رہا کر کے قندھار ایئرپورٹ لایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس روز طیارے کا ڈراپ سین ہو گیا تو اس روز انڈیا سے 2 طیارے آئے تھے، ان میں سے ایک میں جسونت سنگھ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ غالباً دوسرے طیارے میں مولانا مسعود اظہر سمیت 3 عسکریت پسندوں کو لایا گیا تھا۔ ڈراپ سین سے پہلے ایمبولینس کی آمد اور ہائی جیکروں کی طیارے سے برآمدگی۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین سے پہلے اس طیارے کے قریب ایک ایمبولینس آ کر کھڑی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ طیارے کے اگلے سائیڈ کی طرف سے 5 نقاب پوش ہائی جیکرز رسی سے لٹک کر نیچے اتر بڑھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمانڈوز کی طرح برق رفتاری سے وہ اترے اور ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا مسعود اظہر سمیت رہائی پانے والے 3 عسکریت پسندوں کو انہوں نے دیکھا، غالباً وہ بھی اسی ایمبولینس میں بیٹھ کر چلے گئے جن میں ہائی جیکرز تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ افراد ایئرپورٹ سے نکل کر کس جانب چلے گئے، تاہم ہائی جیکروں اور رہائی پانے والے عسکریت پسندوں کو طالبان حکام کی جانب سے یہ حکم تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں افغانستان چھوڑ دیں۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ جہاں صحافی کھڑے تھے، ہائی جیک ہونے والا طیارہ اس کے بالکل قریب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ مسافروں کو صحافیوں کے قریب جانے نہیں دیا گیا، لیکن صحافی ان کے چہرے بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہائی جیک ہونے والے طیارے سے اترتے اور دوسرے طیارے میں داخل ہونے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے وہ اتنے خوش تھے کہ جیسے ان کو نئی زندگی ملی ہو۔ ان لوگوں کی زندگی میں داخل نہ ہوں جنہیں اب کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کسی ایسے شخص پر مسلط نہ کریں جو آپ کو مسترد کرتا ہے۔ اپنا ظرف گرانے اور تحقیر کروانے سے بہتر ہے کہ درد کو سہتے ہوئے فخر کے ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔